تحریر میں کہا کہ جی میری اس سے مراد خطا اجتہادی ہے، آڈیو میں یہ کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ جی خطا اجتہادی مجھ میں جو ثواب ہوتی ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے جو عوام اہل سنت کو آپ حضرات دھوکہ دے رہے ہیں۔ خطا اجتہادی خطا ہوتی ہے، خطا پہ کوئی ادھر ثواب نہیں ہے، نہ خطا ادھر ثواب ہے۔ اگر ملکہ برطانیہ کے قدموں میں بیٹھ کر 300 سے زائد کتابوں کا مصنف بن گیا، سمجھتا ہوں یقین نہیں ہے۔ منظر عام پر میں سمجھتا ہوں کہ 300 سے زائد ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کی بات کو مانا کہ اعلیٰ حضرت پہ تنقید کی ہے۔ وہی مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب جنہوں نے اسی بدبخت شخص کو اپنے جامعہ میں جوانی پڑھانے کے لیے، اور جس کو لانے والے حضرت استاد العلماء مفتی محمد جمیل احمد رضوی صاحب تھے، اس کو راولپنڈی میں جگہ کیوں نہ ملی؟ اسلام آباد جامعہ سے اس کو فارغ کیوں کیا گیا؟ جامعہ مدینہ العلم گجرانوالہ سے اس کو کیوں نکالا گیا؟ جامعہ معظمیہ ضلع سرگودا تحصیل کوٹ مومن سے اس کو کیوں نکالا گیا؟ تاجدار گولڑا رحمہ کی کتابیں میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کشف المحجوم شریف، المعتقد المنتقد، تمہید ابی شکور السالمی، فتاوی رضویہ شریف، اس شخص کو دعوت پیش کر رہا ہوں، جتنی بڑی مرضی لائبریری میں بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ۔ دوسری طرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے غلام امام جلالی کا یہ ادنا سا غلام اکیلے بیٹھے گا اور یہ چند کتابیں لے کے میں بیٹھوں گا، جہاں یہ بتائے، جہاں یہ کہے گا اللہ کے فضل سے میں وہاں چل کے آؤں گا، اکیلے آؤں گا۔ دوسری آفر صرف اس کی یہ ایک کتاب، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب، میں یہ کتاب لے کے آؤں گا اور صرف اس اپنی کتاب کا وہ دفاع کر کے دکھا دے، میں اس کی بیعت بھی کروں گا، اس کو اپنا امام بھی مانوں گا، اس کو اپنا پیر بھی مانوں گا، اور ساری زندگی اس کے جوتے سیدھی کروں گا۔ اگر یہاں سکھر یا گٹکی کے وہ لوگ، میں ان کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، اس کو سامنے لاؤ، اس کی کتاب سے آئینہ دکھاؤں گا، اگر دن کو تارے نہ دکھائے تو مجھے بھی امام جلالی کا خادم نہ کہنا۔ میں اپنی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، جس طرح حضرت قبلہ میاں شفقت حسین صاحب نے اور قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور قبلہ پیر صاحب نے جس انسان کی طرف اشارہ کیا، وہ بدبخت شخص یہاں سکھر کی سرزمین پہ رہنے والا ہے۔ ایسا بدترین انسان اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر، اہل سنت کا نام استعمال کر کے روافض کو پروموٹ کرنے والا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین اور گستاخی کرنے والا، کہ جس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم ان کو جنتی کہیں، معاذ اللہ۔ کسی بھی صحابی کا نام لے کر جب ہم جنتی کہتے ہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں۔ نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام کیا ہے، فرماتے ہیں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التابعین میں سے ہے، فرمایا ساری زندگی وہ عبادت کر کے آخری لمحے جس مقام تک پہنچے، اس مقام تک حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی نظر ہی سرکار کا دیدار کر کے اس مقام تک پہنچ گئے تھے۔ یہ مقام ہے صحابی کا۔ اور پھر دوسرے مقام پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی گفتگو کی گئی، وہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، جس آنکھ نے رخ مصطفیٰ دیکھا، جس آنکھ نے آمنہ کی لال حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا، دنیا میں کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال اس مقام تک ساری زندگی نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک وہ جس آنکھ نے سرکار کا دیدار کیا ہے، دیدار کر کے جس گھڑی وہ اس مقام تک پہنچ گیا، بعد میں آنے والے سارے حضرات اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، اور جس نے مجھ کو دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی۔ ارے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی تو شان ہی الگ ہے۔ یہاں صحابہ کی شان یہ ہے جو صحابہ کو دیکھ لے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے، اور جو یہ شخص کہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ جنتی ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں، ارے یہ تو قرآن نص قطعی کا انکار ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، یہ رب کا کلام ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی ہیں۔ ارے
جن سے رب کی ذات نے راضی ہونے کا خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہو، اور آج کا کوئی شخص کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم ان کو جنتی کہیں اور ان کے جنتی ہونے کے لحاظ سے ہم ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. جب اس نے یہ بیان دیا، میں نے اس کا یہ بیان اس کے سامنے رکھا، اس کے بعد اس نے پینترے بدلے اور کیا سے کیا گرگٹ کی طرح اس نے رنگ بدلا. کہنے لگا کہ میں نے یوں کہا تھا، میرا مطلب یہ تھا، میری مراد یہ تھی. اب دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اس نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لحاظ سے یہ کہا کہ ہم ان کو جنتی ہونے کے لحاظ سے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، اور بعد میں پھر اس نے کیا کہا. یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب ذرا ایک لمحے کے لیے یہ آپ نے سماعت کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کیونکہ ویڈیوز اس سسٹم کے اندر موجود ہیں. اسی طرح ایک آپ کی ذات کے حوالے سے بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، یعنی بہت سے لوگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کو جنتی نہیں مانتے. تو صحابہ کے حوالے سے آپ کی ذات پر بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت ہمارے سامعین کے سامنے کریں. اصل میں وضاحتوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی بات پہ ثبوت ہو جی تو وہ ثبوت پیش کرے. اس سے یہ سوال ہوا کہ تمہارے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم صحابہ کرام علیہ رضوان کو جنتی نہیں مانتے، تو آگے سے یہ کہتا ہے کہ پہلے نمبر پہ تو میں وضاحت دینا پسند ہی نہیں کرتا. میں اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میں کچھ وضاحت دوں اپنے اس قول کی. پھر ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ پیش کرے کہ میں نے کب کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنتی نہیں ہیں. کسی بھی صحابی کا نام لے کر جب ہم جنتی کہتے ہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں. نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اور ایک بدبخت نے یہاں پر آ کر گھوٹکی میں 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، اس نے کہا کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی مانتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. چونکہ میں ایک دفعہ پیچھے گھوٹکی آیا تھا تو وہاں پر میں نے اپنے خطاب میں یہی اس کی جو ریکارڈنگ ہے یہ پیش کی، اور میں نے کہا کہ اس کا یہ بیان ہے کہ سرکار دو عالم علیہ وسلم کے صحابہ کے جنتی ہونے کے لحاظ سے ہمارے پاس اختیار نہیں کہ ہم ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں. اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس بیان میں اس نے کہا کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ ثبوت پیش کرے. ثبوت میں پیش کر رہا ہوں. اور ایک بدبخت نے یہاں پر آ کر گھوٹکی میں 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، اس نے کہا کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی مانتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور مجھے پتا چلا کہ بھئی وہ مناظرے کے چیلنج بھی کر کے گیا. 14 ربیع اول کو میری وہاں پر تقریر تھی، میں نے وہاں پر خطاب کیا تو میں نے کہا بھئی مناظرہ نہیں، اس موضوع پر مناظرہ نہیں، تم میری تقریر میں یا میری تحریر میں تم نے یہ جملے کہے معاذ اللہ کہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی مانتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ میری تقریر میں دکھا دو یا میری تحریر میں دکھا دو. میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں ہارا ہوا ہوں. کسی بھی صحابی کا نام لے کر جب ہم جنتی کہتے ہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں. نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. تم مناظرے کی بات کر رہے ہو کہ میں اس موضوع پر مناظرہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا. میری تقریر میں یہ بات نکل آئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے یا بعض معاذ اللہ، یا میری تحریر میں یہ بات نکل آئے کسی کے لیے ایک حرف یہ نکل آئے کہ میں معاذ اللہ کسی کے لیے میں نے کہا یہ جہنمی ہے، تو میں مناظرہ کیوں کروں گا؟ یہ مسئلہ ہے مناظرہ کرنے والا، یہ مسئلہ مناظرہ کرنے والا ہے ہی نہیں، تو میں مناظرہ کیوں کروں؟ آپ دکھا دیں، میں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں. کسی بھی صحابی کا نام لے کر جب ہم جنتی کہتے ہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں. نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اس بیان میں اس نے کہا کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ ثبوت پیش کرے. تو میں یہ ثبوت اس کو دوبارہ پیش کر کے جا رہا ہوں، اور گھوٹکی کی سرزمین پہ آ کر یہاں علماء کی موجودگی میں پیش کر کے جا رہا ہوں. اب اس سے بڑی خیانتیں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات کے لحاظ سے، جس طرح کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اب UK برطانیہ وہاں جا کر یہ اپنی وضاحتیں دے رہا ہے کہ میں نے اعلی حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں بالکل ان کو اپنا امام بھی مانتا ہوں، اپنا پیشوا بھی مانتا ہوں، وہ میرے امام ہیں، ان کی یہ خدمات ہیں. جبکہ اس کا یہ بیان بھی آپ سنیے گا، اس میں یہ کیا کہتا ہے. میں نے چند دنوں پہلے کچھ لکھا تو انہوں نے کہا جی اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے. میں نے تو صفائی بھی نہیں دی، نہ اب دے رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رہے، نہ میں نے کل صفائی دی نہ آج دے رہا ہوں. تو وہ جی اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے.
لہذا ایسے بائیکاٹ انڈیا تک UK تک پورا پاکستان کراچی 18 گھنٹے کی کانفرنس اس کے خلاف چمن زمان کے خلاف اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے. مجھے پتا چل گیا جب ایک بدبخت نے مصطفیٰ کی لخت جگر کو منہ بھر کے گالی دی. تیرا ایمان نہ جاگا لیکن تیرے ایک عالم کے لیے تو تڑپا ہے تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے تو اپنے عالم اور مولوی کی قدر جانتا ہے, مصطفیٰ کی لخت جگر کی قدر نہیں جانتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا, تو آگے سے کہتا ہے میں اس پر صفائی نہیں دے رہا اور نہ ہی میں صفائی دینا چاہتا ہوں. مطلب کیا بنتا ہے کہ ایکسپٹ کیا کہ میں نے لکھا. آگے کہتا ہے کہ اسے یہ پتا چلا کہ جب میں نے لکھا تو کراچی سے کشمیر تک اور پھر UK تک 18 گھنٹے کی میرے خلاف تقریریں کی گئی. تو میں یہ سمجھ گیا کہ جن کو اپنے معاذ اللہ مولوی کا اتنا درد ہوا ہے تو ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے جو اہل سنت و جماعت کا ایک موقف 14 صدیوں سے چلا رہا ہے, جو نظریہ اور عقیدہ ہے, جب اس کو بیان کیا حضرت سیدی کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ نے, انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگایا اور معاذ اللہ کہا کہ خطا اجتہادی توہین اور گستاخی ہے. مگر اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں, قبلہ ڈاکٹر صاحب کو یعنی قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ کو یہ کہیں کہ بلکہ معاملہ سلجھانے کے لیے جلالی صاحب کے بہت سے قریبی احباب سے رابطہ کیا. اب اس آگے کہتا ہے علامہ شاہد عمران صاحب سے بھی رابطہ کر کے درخواست کی کہ جلالی صاحب اپنی گفتگو میں تھوڑی سی ترمیم کرتے ہوئے اتنا فرما دیں کہ میری خطا سے مراد خطا اجتہادی تھی. یہ کس نے کہا؟ چمن زمان شخص نے کہا. کس کو کہا؟ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو کہا اور مجھے میسج کیا ایک تحریر لکھ کر کہ یہ تحریر قبلہ ڈاکٹر صاحب کو پہنچا دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اس سے مراد خطا اجتہادی تھی اور خطا اجتہادی توہین اور گستاخی نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مگر جب تک ڈالر نہیں لگے تھے تب تک یہی موقف تھا کہ خطا اجتہادی توہین گستاخی نہیں ہے. جب اس کو آگے سے ڈالر لگے پھر اس نے کیسا پینترا بدلا اور اس کے اندر اس نے پھر کیا گول کھیلائے وہ آپ اس کی آڈیو بھی سماعت کر سکتے ہیں کہ معاذ اللہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کرام علیہ رضوان کے لحاظ سے جو بات کی وہ تو کی. اس میں اس نے کیا کہا یہ سنیے گا. کہ اس کا معنی جب اجر و ثواب ہے, معنی اجر و ثواب ہے, کیونکہ خطا اجتہادی یہ تو بہت بڑی جہالت ہے نہیں, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ خطا اجتہادی کے معنی اجر و ثواب ہے. اب کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ خطا اجتہادی موجب اجر و ثواب ہے. تحریر میں کیا کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ کہتے ہیں میری خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے اور خطا اجتہادی توہین گستاخی نہیں ہے. تحریر میں یہ کہہ رہا ہے اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی موجب اجر و ثواب ہے. بہت اچھی آپ نے بہت زیادہ بات سمجھی ہے. یہ بات ہے پھر آپ نے تنظیم وکالت اظہارہ کا مطالعہ کیا. آپ نہیں یار یہی کر رہا کہ آپ صرف حضرت کی بات ہے. حضرت یہ تو دھوکہ ہے جو عوام ہے سب کو آپ حضرات دھوکہ دے رہے ہیں. خطا اجتہادی خطا ہوتی ہے. خطا پہ کوئی ثواب نہیں ہے, خطا ثواب ہے. یہ اس کی ریکارڈنگ ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تحریر میں کہا کہ جی یہ کہہ دیں میری اس سے مراد خطا اجتہادی ہے. آڈیو میں یہ کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ جی خطا اجتہادی موجب اجر و ثواب ہوتی ہے. تو جو خطا اجتہادی کا لفظ مثال بولا گیا ہے, ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کا معنی جب اجر و ثواب ہے, معنی اجر و ثواب ہے. خطا اجتہاد یہ تو بہت بڑی جہالت ہے نا جی, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ خطا اجتہادی کے معنی اجر و ثواب ہے. یہ تو جہلانہ بات ہے. اچھا آپ کو کس نے کہا اس کے معنی اجر و ثواب کے ہیں؟ اچھا خطا اجتہادی کا کیا ہے؟ حضور کی حدیث نہیں ہے کہ خطا اجتہادی کے ثواب ملتے ہیں. بہت اچھی, آپ نے بہت زیادہ حدیث پاک سمجھی ہے. یہ بات ہے پھر آپ نے تنظیم وکالت اظہارہ کا مطالعہ کیا. نہیں آپ نہیں آ رہا, یہی کر رہا ہوں کہ آپ صرف حضرت کی بات ہے. حضرت یہ تو دھوکہ ہے جو عوام اہل سنت کو آپ حضرات دھوکہ دے رہے ہیں. خطا اجتہادی خطا ہوتی ہے. خطا پہ کوئی ذرا ثواب نہیں ہے, نہ خطا ذرا ثواب ہے. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا اجتہادی اس پہ حضرت آدم علیہ السلام تک نہیں گئے, آپ اپنے آپ تک رہے ہیں. آپ لوگوں کی اوقات. اب اس سے کوئی پوچھے جب تم تحریر لکھ رہے تھے ہوش میں لکھ رہے تھے یا جب بول رہے تھے تب ہوش میں تھے؟ یہ ان لوگوں کی اور ان روافظ کے چرنوں میں چرنے والوں
کی دوغلی پالیسی ہے، ایک لمحے کچھ کہتے ہیں اور دوسرے لمحے کچھ کہتے ہیں. یہ اس کی کتاب جو اس نے لکھی، اور اب UK برطانیہ جا کر ملکہ برطانیہ کے قدموں میں بیٹھ کر 300 سے زائد کتابوں کا مصنف بن گیا. 300 سے زائد کتابوں کا مصنف بن گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ تمہاری کتنی کتابیں منظر یہاں پہ آ چکی ہیں، کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 300 سے زائد آ چکی ہیں. سمجھتا ہوں، یقین نہیں ہے. میں کتنی کتب رسائل اس وقت تک آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ منظر عام پر میں سمجھتا ہوں کہ 300 سے زائد ہیں. اچھا، جو ان کی وہ میڈیا کی خبر چلی ہے 92 نیوز کی، اس میں کہا جی 150 سے زائد کتابوں کے مصنف. پاکستانی علمی شخصیت 150 سے زائد اسلامی کتب کے مصنف علامہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری کی برطانیہ آمد. خود کہتے ہیں 300 سے زائد، وہاں رپورٹ والا کہتے ہیں 150 سے زائد. تو میں سوچنے لگا کہ ایک رات میں 300 سے زائد کتابوں کا مصنف کیسے بنا جاتا ہے. وہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جتنے یہ میسج لوگوں کو کرتا ہے نا، ہر میسج کو بطور کتاب یہ شامل کرتا ہے. کیا بات. اب جو یہ میسج کرتا ہے وہ کیا ہے، ذرا وہ بھی سنیے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں اس نے کیا کہا وہ آپ نے سنا. ساتھ ہی اس کو ایک دوست نے سوال کیا، اعلیٰ حضرت پر تنقید جس کے نام سے شہرت حاصل کی اب اسی کے خلاف زبان چل رہی ہے، استغفر اللہ. آگے جواب میں لکھتا ہے، عبد الرحمن بیٹے، ہم نے آپ کی بات کو مانا کہ اعلیٰ حضرت پہ تنقید کی ہے. کیا کہا؟ ہم نے آپ کی بات کو مانا کہ اعلیٰ حضرت پہ تنقید کی ہے. تو پھر سکھر میں اعلیٰ حضرت کے نام پہ لوگوں کی جیبیں خالی کروانے والے کہاں چلے گئے؟ آپ کے انتہائی محترم مفتی ابراہیم، اور آگے جو اس نے الفاظ لکھے وہ میں نہیں بولوں گا، حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب دامت برکات القدسیہ، جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے لحاظ سے ان کی خدمات ہیں، علماء تیار کرنے کے لحاظ سے ان کی خدمات ہیں، وہی مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب جنہوں نے اسی بدبخت شخص کو اپنے جامعہ میں جمع دی پڑھانے کے لیے، اور جس کو لانے والے حضرت استاد العلماء مفتی محمد جمیل احمد رضوی صاحب تھے. اس جامعہ میں لانے والے مفتی صاحب جس جامعہ میں پڑھانے کے لحاظ سے جمع دی مفتی ابراہیم صاحب نے، آج یہ بدبخت انہی دونوں بزرگوں کے لحاظ سے بکواس کرتا ہے. کس قدر احسان فراموش ہے. کہاں سے یہ چلا راول پنڈی سے، کہاں سے یہ بھاگا اور اب آ کر یہ سندھ میں بیٹھ گیا. اس کو راول پنڈی میں جگہ کیوں نہ ملی؟ اسلام آباد پڑھاتا رہا، وہاں جامعہ سے اس کو فارغ کیوں کیا گیا؟ جامعہ مدینہ العلم گجرانوالہ سے اس کو کیوں نکالا گیا؟ جامعہ معظمیہ ضلع سرگودا تحصیل کوٹ مومن سے اس کو کیوں نکالا گیا؟ یہ احسان کیا مفتی محمد جمیل رضوی صاحب نے، اس کو پناہ دی. مگر آج یہی یہاں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ حملہ کر رہا ہے. اور آگے جو اس نے الفاظ اس میں لکھے، اور اس نام نہاد ہماری اہل سنت و جماعت کی عظیم تحریک، اس کا نام لیا، کہتا ہے اور اس نام نہاد دعوت اسلامی کے سکر کے مفتیان کرام کہاں ہیں جو اعلیٰ حضرت پہ اپنا ٹھیکہ مانتے ہیں؟ اب اس کے لحاظ سے بندہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرے، ہماری ایسی تربیت نہیں ہے. مگر میں صرف اور صرف اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اتنا عرض کروں گا، یہ میرے پاس کتابیں ہیں تاجدار گولڑا کی، تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتابیں میرے ہاتھ میں موجود ہیں. صرف اور صرف تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتابیں، کشف المحجوم شریف، اور اسی طرح سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی یہ کتاب المعتقد المنتقد، اور اسی طرح تمہید ابی شکور السالمی اور فتاوی رضویہ شریف، یہ چند کتابیں میں لے کے آیا ہوں. اور اس شخص کو میں یہاں علماء کی موجودگی میں دعوت پیش کر رہا ہوں. تم جتنی بڑی مرضی لائبریری میں بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ، جتنے بڑے علماء کے مجمع میں بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ، اپنے ساتھ ملا لو. دوسری طرف اعلی حضرت علیہ رحمہ کے غلام امام جلالی کا یہ ادنا سا غلام اکیلے بیٹھے گا، اور اعلی حضرت علیہ رحمہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی یہ کتابیں، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی یہ ایک جلد، پورا فتاوی رضویہ شریف نہیں، صرف ایک جلد 28ویں جلد، اور اسی طرح مخدوم امم سیدی حجویر سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی کشف المحجوب شریف، یہ چند کتابیں لے کے میں بیٹھوں گا. اور جہاں یہ بتائے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چل کے لاہور آئے، جہاں یہ بتائے، جہاں یہ کہے گا اللہ کے فضل سے میں وہاں چل کے آؤں گا، اکیلے آؤں گا.
ساتھ کسی کو نہیں لاؤں گا. دوسری آفر، یہ ساری کتابیں ہمارے ائمہ کی ہیں جنہوں نے اہل سنت و جماعت کا نام روشن کیا، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ پہرا دیا. یہ ساری کتابیں ایک سائڈ پہ، صرف اس کی یہ ایک کتاب، اپنی ہی کتاب، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب. میں یہ کتاب لے کے آؤں گا، وہ جتنی بڑی مرضی لائبریری میں بیٹھ جائے اور صرف اس اپنی کتاب کا وہ دفاع کر کے دکھا دے. اپنی کتاب کا، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کا وہ دفاع کر کے دکھا جائے، میں اس کی بیعت بھی کروں گا، اس کو اپنا امام بھی مانوں گا، اس کو اپنا پیر بھی مانوں گا، اور ساری زندگی اس کے جوتے سیدھی کروں گا. یہ میری طرف سے اس کو آفر ہے. اب اس سے بڑا چیلنج نہیں ہو سکتا. اور میرے لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ جی پیچھے گوٹکی میں ایک شخص آیا، اس نے میرے لحاظ سے یہ بات کی، میں اس کو منہ میں نہیں لگانا چاہتا. میں نے اس کو بولا تھا تیرے جیسے بدبخت ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے ہم ان علماء کے جوتوں کے خادم، جوتے اٹھانے والے، اور تجھ جیسوں کو ہم جیب میں رکھ کر پھرتے ہیں. اور تمہاری حیثیت یہ ہے کہ ہم تجھے بطور ٹیشو بھی استعمال نہیں کرتے. تم راسیوں کی چرنے میں چلو جا کر. یہاں سے بھاگا بھاگر ملکہ برطانیہ کے قدموں میں بیٹھ کر مناظرے کے چیلنج کرنے لگا. کہتا ہے جس کو بھی جو بھی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ میرے پاس آ جائے، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کہ یہی بات سکھر میں کر دیتا، جو ادھر بیٹھ کے کر رہا ہے یہاں کر دیتا کہ کوئی بھی ہو، اس کو کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آ جائے. مگر بیچارہ وہاں بات تو کر بیٹھا ہے، مگر اب جان شکنجے میں پھنس گئی ہے. ہمارے فاضل سید السادات، فخر السادات پیر سید کامل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، ہمارے جامعہ کے مرکز صراط مستقیم کے فاضل ہیں. انہوں نے دوسرے دن ہی جواب میں اس کو کلپ ریکارڈ کروا کے بھیجا کہ تیرے مناظرے کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں، آؤ یہاں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. ایک ہی شہر ہے، وہاں آ جاؤ. مگر اب تک اس کی اونچی سانس نہیں سنائی دے رہی، اور اونچی سانس آئے گی بھی نہیں. کیوں؟ جب جھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ گھر میں ہو یا باہر وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں ان کو اپنے جھوٹ پہ اتنا یقین ہے، شاید دن کو سورج کی روشنی پہ ان کو اتنا یقین نہ ہو، اس قدر یہ جھوٹے ہیں. اگر یہاں سکھر یا گوٹکی کے وہ لوگ جو اس کو اپنے ہاں بلاتے ہیں، اس کے دروس کرواتے ہیں، میں ان کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں. اپنا ایمان عقیدہ بچاؤ. اگر تمہیں اس کی حقانیت پہ اتنا گھمنڈ ہے تو اس کو سامنے لاؤ اور اس کو کہو کہ اپنی کتاب جو تم نے لکھی ہے اس کا دفاع کرو. اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی کتاب سے آئینہ دکھاؤں گا. اگر دن کو تارے نہ دکھائے تو مجھے بھی امام جلالی کا خادم نہ کہنا. صرف ایک اشارہ میں نے کرنا ہے، یہ فتاوی رضویہ ہے اور لکھنے والے اعلی حضرت ہیں، جس اعلی حضرت کے نام سے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم ان کی تکلیف میں مزید اضافہ کرتے رہیں گے. وہی ریاض شاہ راولپنڈی کی سرزمین پہ بہنے والا کہلواتا آپ نے آپ کو شاہ ہے گجر، اور ہم کہتے ہیں اس بات پہ آ جاؤ کہ اپنے شجر نسب پہ ہمارے ساتھ بات کر لو، باقی بعد میں کریں گے. ظلم کتنا کیا گیا، سادات کا کارڈ استعمال کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زوات ہیں ان پر تبرہ کیا گیا. اور اسی طرح اس جبل زمان کا ایک اور بھی بڑا بھائی ہے حنیف قریشی، جس کو ہمارے دعوت اسلامی کے عظیم مفتی حضرت قبلہ مفتی محمد حسان اتاری دامت برکاتہ القدسیہ نے زید کے نام سے اس کا تعارف کروایا. تو اب سارے اس کو زید کے نام سے ہی جانتے ہیں، زید قریشی. وہ بھی بیچارہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اب اس کے بھی پاؤں نہیں لگ رہا ہے. تو ہم ان سب کو کہیں گے اور عرفان شاہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا ان کی نگرانی کریں اور ان کو تیار کر کے ایک دفعہ آگے بٹھا دیں. اللہ کے فضل سے قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کہ تلامذہ نے کوئی میدان نہیں چھوڑا. ہمارے استاد گرامی شمشیر کنز العلماء مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے جو اسی چمن زمان اور حنیف قریشی زید قریشی کے ساتھ جو مناظرہ کیا. اب بدبختی کا عالم دیکھیے، تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی یہ کتابیں، ان کے اندر جو کچھ لکھا گیا، اس جبر زمان رافضی نے تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کو بھی بے ایمان کافر کہا ہے. استغفر اللہ. اس کی تحریر موجود ہے.
ان کتابوں میں تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے کس ہستی کے لیے کن الفاظ کے ساتھ کیا کچھ لکھا؟ تاجدار گولڑا کا نام ہے سیدنا پیر مہری علی شاہ علیہ الرحمہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے لحاظ سے اس جبل زمان نے کہا کہ معاذ اللہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے لحاظ سے یہ والے الفاظ بولے ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا معاذ اللہ ایمان باقی نہیں۔ اس میں اس نے کہا کیونکہ شخصیت چاہے کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں سے بڑا نہیں بلکہ برابر بھی نہیں، لہذا کوئی بھی شخص اگر انبیاء کرام اعلیٰ نبی کی نہ وہ علیہ السلام کے لیے نامناسب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو پر اس گفتگو کے لائق حکم لگانے سے ہمیں کوئی روک سکتا۔ اب اس سے آگے اس نے کیا لکھا؟ کہا یقیناً جس شخص کی گفتگو میں خطا کا تصور موجود ہو اس کی بات کو اتنے بھرپور انداز میں نہیں مانا جا سکتا۔ اور پھر آگے کہا یہ سوال کس ہستی کے بارے میں ہے وہ ہمیں بخوبی معلوم ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ نہیں پوچھنا چاہتے اور یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہمیں قائل کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ہم قائل کے لیے کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کریں۔ آگے کہتا ہے نتیجہ یہ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد میں خطا کے امکان کا دعویٰ کیا جائے تو ایمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد میں خطا کا دعویٰ کیا جائے تو ایمان نہیں۔ تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہری علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی ان کتابوں میں ہمارے آقا علیہ السلام کی مبارک ذات کے لیے مطلقاً لفظ خطا تاجدار گولڑا نے لکھا، جس سے مراد بالیقین خطا اجتہادی ہے، جس سے مراد بالیقین خطا اجتہادی ہے۔ تو اس نے کہا جس نے سرکار کے بارے میں خطا اجتہادی کا قول کیا اس کا ایمان نہیں، یہ قول تو تاجدار گولڑا نے کیا ہے۔ تو مطلب کیا بنا معاذ اللہ تاجدار گولڑا کا ایمان نہیں۔ سارا دین اس بدبخت کو پتہ چلا، ساری سمجھ اس کو آئی ہے، نہ معاذ اللہ اعلی حضرت کو آئی، نہ تاجدار گولڑا کو آئی، اور نہ ہی معاذ اللہ باقی جو اوپر اسلاف ہیں ان کو آئی ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین ناظرین آج کے دور میں ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، عقیدے پر پہرا دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں برادر مکرم فاضل محتشم حضرت قبلہ مفتی عبدالسمیع رضوی جلالی صاحب، چاچڑ جلالی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور ان جیسے بہادر انسان کم ہی ملتے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا تو مجھے فرمانے لگے شاید بھائی آپ آئیں، پنجاب سے سندھ اور پہلا ضلع گھوٹکی آتا ہے، کہا کہ میں استقبال کروں گا اور یہ پروگرام میں کرواؤں گا۔ تو میں اپنے برادر مکرم فاضل محتشم مولانا محمد عبدالسمیع چاچڑ جلالی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جتنے علماء کرام تشریف فرما ہوئے سب کا شکر گزار ہوں، قبلہ مفتی جمیل رضوی صاحب کا، میاں شفقت حسین سہروردی جامی صاحب کا، اور جتنے علماء کرام تشریف فرما ہوئے ہیں، سادات کرام اگر مجمع میں بھی تشریف فرما ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ یہ کسی نے غلط کہا اور کسی نے غلط پڑھایا کہ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے ماننے والے سادات قدم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم کوئی سچا سچا سید ہو جس کے سینے میں آل رسول اور اصحاب رسول کا ادب اور عشق ہو، اس کے جوتے ہمارے سروں پہ، ہم اس کے نالین کی خاک کو اپنا سرما بنانے میں سعادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو یعنی نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارے امام نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے اور ہم اس سبق پہ آخری دم تک اور آخری سانس تک کاربند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو بحمداللہ۔ میرا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی، قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔